سراپا احتجاج بن کر حاضر و شریک ہیں۔ دل غمگین ہے، وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک نور ربانی ہے اور اس کی شمع ہمیشہ فروزاں رہے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، جب ہم ہجرت نبوی سے قبل مکہ معظمہ کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں، دامن پاک مصطفیٰ سے وابستہ ہو رہے ہیں، قریش مکہ اپنے ظلم، اپنے ستم کے مختلف انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں وہ سنہری نام حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، ان کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اور دیگر غربائے صحابہ پر جو قریش مکہ نے ظلم و ستم ڈھائے، طرح طرح کی سزائیں انہیں دی، دردناک حالات سے ان کو گزرنا پڑا۔ مقصد قریش مکہ کا یہی تھا کہ انہوں نے جو دین اختیار کیا، انہوں نے جو اپنے ہاتھوں میں دامن پاک مصطفیٰ تھام لیا، وہ چھوڑ دیں اور دین اسلام سے پھر جائیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام دردناک سزائیں جھیلتے، ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرتے، لیکن ان کی زبانوں پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند رہتی، یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کا معاملہ پیش آیا۔ حضرات گرامی، وہ جو حالات تھے وہ تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے لیے ایک بڑا درس ان حالات میں موجود تھا۔ اور آج ارض مقدس فلسطین کے باشندے جن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ حالات کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ آج ان پر وہ قوم ٹوٹ پڑی ہے جو کبھی اپنے نبیوں رسولوں کی نہیں ہوئی، اپنے نبیوں رسولوں کو، پیغمبروں کو جنہوں نے ایذائیں پہنچائیں، اپنے پیغمبروں کی دلاداریاں جنہوں نے کی، یہاں تک کہ اپنے پیغمبروں میں سے کئی ایک کو قتل کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبر، حضرت یاسیہ علیہ السلام۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اقدام بھی انہوں نے کیا، اور وہ اللہ کے نافرمان، اللہ کے ناشکرے، اپنے پیغمبروں کو جھٹلانے والے،
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت سے وہ واقف ہیں، باوجود اس کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ان کے نزدیک درست ہے، اس کے باوجود چونکہ انکار کرنا، جھٹلانا ان کی فطرت میں شامل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اور مخالف بن کر پھر ظاہر ہوئے۔ عزیزان گرامی، یہ یہود جس کے ماضی یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کی نہیں ہوئی، اور آج ارض فلسطین پر مسلمانوں پر ان کی جانب سے جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اس پر تعجب نہیں ہوتا۔ یہ تو ان کا مزاج ہے کہ ہمیشہ یہ مسلمانوں کے مخالف رہے، مسلمانوں کو دبانے کی، مسلمانوں کو کچلنے کی ان کی کوشش رہی۔ عزیزان گرامی، تعجب اور حیرت اس بات پر ہو رہی ہے، تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ جو انسانی حقوق کا ٹھیکیدار بنا رہتا ہے، جب انڈونیشیا کے مشرقی تیمور کے عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم مسلم انڈونیشیا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، تو یہی اقوام متحدہ ہے اپنی فوج کو انڈونیشیا میں بھیجتا ہے، اور یہ بات کہہ کر بھیجتا ہے کہ جب تک عیسائیوں کی الگ سے ریاست قائم نہ ہو جائے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی اقوام متحدہ ہے جب جنوبی سوڈان کے عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم مسلم سوڈان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، لہذا ہم کو الگ ریاست چاہیے، تو یہی اقوام متحدہ ہے جو اپنی فوج کو سوڈان بھیجتا ہے، اور جب تک کہ وہاں عیسائیوں کا الگ سے سوڈانی حصہ نہیں بنتا اقوام متحدہ کی فوج واپس نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، اقوام متحدہ جو ساری اقوام کی آواز کو سننا، ان کی تکلیف کو دیکھنا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن اس کے اپنے دو نظریات ہیں۔ جب بات یہودی اور عیسائی کی ہو تو اس کے معاملے الگ ہوتے ہیں، جب بات مسلمانوں کی ہوتی ہے تو اس کے معاملے الگ ہوتے ہیں۔ مسلسل بمباریوں سے، میزائل سے فلسطین کا وہ حصہ جو غزہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں کی عمارتیں کھنڈروں میں تبدیل ہو چکی ہیں، وہاں بچے یتیم ہو گئے ہیں، عورتیں بیوائیں ہو گئی ہیں، اور کئی دن سے لاشیں کھنڈروں کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ وہ مسلمان ہیں، ان پر لائٹ بند کر دی گئی، ان پر پانی بند کر دیا گیا، ان کے لیے خوراک کے راستے بند ہو گئے، ان کے لیے ضروری اشیاء کے راستے بند ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جب یہ معاملہ پیش آ رہا ہے تو اقوام متحدہ اور اس کی حیثیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب بات مسلمانوں کی آتی ہے تو اقوام متحدہ اسرائیل سے اجازت مانگ رہا ہے کہ اگر اجازت ہے تو غزہ کے مسلمانوں تک، مظلوموں تک، بے بسوں تک ہم خوراک پہنچا دیں۔ عزیزان گرامی، یہ اقوام متحدہ کا رول ہے، اور ایسے موقع پر مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان بے چین و بے قرار ہیں۔ کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جسد واحد قرار دیا، ایک جسم کے مانند قرار دیا کہ جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگتی ہے تو سارا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی احساس کے ساتھ ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں، فلسطین ارض مقدس ہمارے لیے تھا، ہے اور رہے گا، اور فلسطین کے مسلمانوں کے دکھ درد میں ہم شامل ہیں اور ہر حال میں شامل رہیں گے۔ یہی پیغام دینے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔